प्यारे दोस्तों, इंसान बहुत बेबस और लाचार मखलूक है। हमारी जिंदगी में दुख सुख, खुशी, गम, जश्न और मातम आते जाते रहते हैं और बेशक हम सब खुशी और शुक्र अदा करने और गम के गहरे बादलों में मदद मांगने अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। मुसलमान के लिए अल्लाह की इबादत और उसका जिक्र बहुत बड़ी सादत है और जिक्र और इबादत के लिए सबसे अहम जगह मस्जिद को माना जाता है। नाज़रीन, मस्जिद की इज्जत और एहतराम तमाम मुसलमानों पर फर्ज है और 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ने की अपनी ही फजीलत है। सजदा करने की जगह को मस्जिद कहा जाता है। जहां जहां मुसलमान आबाद होते हैं वहां वो पूरे जोश और खरोश से मस्जिद की तामीर करते हैं। जिस तरह ईसाइयों के लिए कलीसा अहम मकाम है, इसी तरह मुसलमानों के लिए मस्जिद को अहम और मुकद्दस इबादतगाह तस्लीम किया जाता है। बर्रे सगीर के रिश्ते पर मुसलमानों ने कई साल हुकूमत की है और यहाँ पर आबाद रहे और आज भी हैं। यहाँ मसाजिद की तादाद में बहुत ज्यादा है जो कई साल पुरानी और ज़ईफ भी हैं। मसाजिद कुछ अपने अंदर सदियों की तारीख समोए हुए हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर में बादशाही मस्जिद, मस्जिद वजीर खान और मोती मस्जिद पुरानी मसाजिद की अहम मिसालें मानी जाती हैं। बादशाही मस्जिद में तो कई तबर्रुकात जिनमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से मुंसलिक चीजें मौजूद हैं। इसी तरह मोती मस्जिद के बारे में मशहूर है कि इसमें इंसानों के साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं। जिन्नात के यहाँ रहने की अहम वजह इस बात का 200 साल से पुराना होना है। इस मस्जिद के हवाले से बहुत सी बातें और हिकायतें और वाकयात मंसूब हैं जिन्हें सुनकर कभी कभी तो इंसान दंग रह जाता है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंडिया में मौजूद एक मस्जिद की जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। इसे 100 साल बाद खोला गया ताकि इससे आसार कदीमा के मुतालिक चीजें और मालूमात निकाले जा सके। मगर कौन, कब और कहां जानता है कि खोए हुए की जुस्तजू में क्या पाले। जब मस्जिद को खोला गया तो उसमें आसार कदीमा के आसार निकालने के लिए खुदाई शुरू की गई तो उसमें से इंसानी हड्डियों के ढांचे और खोल मिले। ये वाकई अजीब और हैरत अंगेज बात थी, इसलिए उन्हें साइंसी और तिब्बी तहकीक के लिए लेबोरेटरी में ले जाया गया, जिससे मालूम हुआ कि वो हड्डियां कई साल पुरानी है। क्योंकि मस्जिद भी तकरीबन 1 सदी से बंद थी, इसलिए इन हड्डियों की हकीकत को जानने के लिए तारीख से मदद लेने की कोशिश की गई। तारीख के पन्नों को जब खोला गया तो मालूम हुआ कि मस्जिद से पहले वहां पर किसी बादशाह का जिंदान था। इस जेल में मुजरिमों को कैद किया जाता था और उन्हें वहां तहखाने में रखा जाता था। अवाम के एहतजाज और जरूरत के तहत वहां पर जिंदान खाने के ऊपर ही मस्जिद तामीर कर दी गई। जिंदान में आने जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं रखा गया जिससे वहां के कैदियों का मुकद्दर मौत बने और ये सजाए मौत उन्हें कोई रोशनी या हवा न मिलने की सूरत में मिली। यकीन से तो नहीं, अलबत्ता एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जा सकता है कि वो हड्डियां उन्हीं कैदियों की थी जो जिंदान में मौजूद थे। जिसमें गुमान की वजह यह है कि जिस किताब से इस्तेफादा किया गया उसका दर्स और मेयारी होना वसूख से नहीं कहा जा सकता। यकीनन ये एक इंतहाई अजीब और गमे अफरोज वाकया है। मस्जिद के तहखाने से ऐसी चीजों का मिलना मुसलमानों के दिल को चोट पहुंचाता है। यही नहीं, मसाजिद जो कई अरसे तक बंद रहती हैं और वीरान हो जाती हैं, उनमें और भी कई तरह की दास्तान छुपी होती हैं। इसीलिए हर मुसलमान का फर्ज, बल्कि हम सब का फर्ज है कि हम मसाजिद को आबाद रखा जाए, उनमें बाकायदा नमाज का एहतमाम किया जाए और मसाजिद में मौजूद हर चीज का ख्याल रखा जाए, उनके वसाइल पर नजर रखी जाए। मस्जिदें कायम कर देना ही सिर्फ अहम नहीं होता, बल्कि उन मसाजिद में जाकर नमाज पढ़ना, अजान की आवाज का जवाब देना और कोशिश करके बाजमात नमाज पढ़ना भी मुसलमानों पर फर्ज होता है। इस बात से आप सब लोग बखूबी वाकिफ होंगे कि दुनिया की तारीख में आज तक जिस भी जगह पर जहां पर मस्जिदें कायम की गई हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बुनियादी मकसद था और वो था कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बेशुमार ऐसे भी लोग हैं जो मसाजिद
مساجد کو بنیادی طور پر کسی ایسی عبادت گاہ کے طور پر نہیں لیتے جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بلکہ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مساجد کے اندر لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، وہاں پر پورے علاقے کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور چیزوں کا حل نکالا جاتا ہے۔ بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مساجد ایک مجلس شورا کے طور پر کام کرتی ہے اور یہیں پر لوگ حق اور سچ کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ مصر میں پیش آیا، جو ایک یورپی عورت کے متعلق تھا جس نے مسجد میں داخل ہو کر شرمناک اور بیہودہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ پیش آیا کہ وہی عورت مسلمان ہو گئی۔ اس لڑکے کا تعلق یورپ سے تھا جو سیر و سیاحت میں دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ سیر و سیاحت کی غرض سے مصر پہنچی اور مصر پہنچنے پر اس کا استقبال ایک یورپی شخص نے کیا۔ یہ شخص بہت عرصے سے مصر میں ہی مقیم تھا۔ دراصل یہ شخص اس لڑکی کو گائیڈ لائن دینے کے لیے اس کے ساتھ رہتا تھا اور سیر و تفریح کے دوران مصر کے مختلف مقامات کے بارے میں اس عورت کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ یورپین عورت جو مسلمان کی عبادت گاہوں سے ناواقف تھی، اس کا گزر مصر کے ایک قصبے سے ہوا جہاں ایک مسجد میں آباد تھی۔ وہاں موجود مسلمان اس مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ عورت جو مسجد کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان انتہائی انہماک سے اللہ کے حضور نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے آس پاس کی کوئی اسے خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی رہنمائی کرنے والے شخص نے بتایا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور ہم اس وقت اللہ کے گھر یعنی مسجد میں موجود ہیں۔ مسلمان بہت ہی شوق اور ادب سے دن میں 5 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور اس کے شیطانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا یہ مسلمان لڑکی کا حسن دیکھ کر بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ یہ سوچنے کے بعد اس لڑکی نے وہیں مسجد میں اپنے جسم کے تمام حصوں کو برہنہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے ہوئے وہ نمازیوں کے آگے کھڑی ہو گئی، مگر نماز میں مشغول کسی بھی شخص نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اس عورت نے صرف یہاں تک اتفاق نہیں کیا بلکہ وہ آگے امام صاحب کے پاس بھی چلی گئی اور ان کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن امام صاحب نے بھی مزید اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی قرآن مجید کی پرسوز آواز اور پر اثر انداز عورت کے کانوں میں پڑے، قرآن کریم کے الفاظ سن کر اس کے دل کو بہت سکون مل گیا۔ امام صاحب کی آواز پرسوز تھی جس میں وہ رب کریم کے بہترین کلام کو بیان کر رہے تھے۔ اس نے عورت کے دل کو موم کر دیا اور وہ کلام الہی کو غور سے سنتی رہی۔ جب نماز ختم ہوئی تو نمازی نے اس عورت کو کپڑا اوڑھنے کو کہا، جس پر اس عورت نے کہا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ مجھے اسلام کے بارے میں جاننا ہے کہ تم لوگ کون ہو اور کیسی باتیں کرتے ہو۔ اس کی عبادت کے دوران تم کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ تمام لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی لذت ہمیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسلام سے انتہائی متاثر ہو کر امام صاحب کو کہا کہ میں کس طرح سے اسلام میں داخل ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص انتہائی آبدیدہ ہو گیا اور بس اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہدایت بخشی۔ ناظرین گرامی، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص رہا کرتا تھا جو اپنی جوانی کا سب سے بڑا عبادت گزار شخص شمار کیا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ ایک مکان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ اسی بستی میں 3 بھائی اپنی کنواری جوان بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمن حملہ آور ہو گئے اور وہ تینوں بھائی جہاد میں جانے کا ارادہ کر لیے، لیکن انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنی جوان بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں گے۔ بہت سوچ وچار کے بعد انہیں کوئی اعتبار شخص نظر نہیں آیا جس کے پاس وہ اپنی بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس عابد شخص کا خیال آیا اور کہا کہ وہ عابد
قابل اعتبار ہے، ہم اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ تینوں بھائی اس عابد کے پاس آئے اور تمام صورتحال بیان کر دیے۔ عابد نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں اس ذمہ داری کو نہیں اٹھاؤں گا، اور وہ تینوں بھائی اس کی منتیں کرتے رہے، خوشامد کرتے رہے۔ تو عابد نے کہا میں تمہاری بہن کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، لیکن میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو وہاں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس بات پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو عابد کے سامنے والے مکان میں چھوڑ کر جہاد پر چلے گئے۔ عابد روزانہ اپنی عبادت خانے سے نیچے اترتا اور نیچے کھانا رکھ دیتا، پھر اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر چلا جاتا، پھر لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ، تو لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی۔ اسی طرح عابد اور اس لڑکی کا کافی دنوں تک آمنا سامنا ہوا۔ ایک مرتبہ شیطان نے عابد کے من میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، روزانہ وہ کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن کسی مرد کی اس پر نظر پڑ گئی اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تو کتنی بری بات ہے۔ کم سے کم اتنا تو کر دے کہ دن کے وقت اس کے دروازے پر کھانا رکھ کر چلے آئے تاکہ اسے باہر نہ آنا پڑے۔ اس طرح تجھے زیادہ عرضہ نہیں ملے گا اور وہ لڑکی بھی محفوظ رہے گی۔ اب اس عابد کے دل میں یہ بات قبضہ پیسہ بھر گیا اور وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ چنانچہ وہ روزانہ لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر واپس آ جاتا، لیکن اس سے بات نہ کرتا۔ ایسا ہی کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ پھر شیطان نے اسے بہکایا کہ ایک لڑکی ہے، اکیلی رہتی ہے، اسے تنہائی میں وحشت ہوتی ہوگی، اگر تو اس سے بات کر لے اور تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو اس کی وحشت ختم ہو جائے گی اور اس طرح تجھے بہت اجر و ثواب بھی ملے گا۔ عابد بھی اس شیطان کے چکر میں پھنستا چلا گیا۔ اب اس نے اس لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اسے بات چیت کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو یہ ہوا کہ عابد اپنی عبادت خانے سے بات کرتا اور لڑکی اپنے مکان سے، پھر دونوں دروازے پر آ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر شیطان نے عابد کو اکسایا تو عابد اس لڑکی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ آخر شیطان نے اب اسے ورغلانا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا۔ پھر ایک دن اس عابد نے کچھ زیادہ ہی نزدیکی بڑھا لی اور آخر کار اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کر ڈالی، جس کے بعد وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور اس حمل سے اس کے یہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان اس عابد کے پاس آیا اور اسے مزید بہکانا شروع کر دیا۔ دیکھ، تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ تیرا خیال ہے جب اس کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو تب تیری کتنی بدنامی ہوگی اور وہ تیرے ساتھ کیا کیا کریں گے۔ اس لیے تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ انہیں اس کے بارے میں کانوں کان خبر نہ ہو اور تو بدنامی سے بچ سکے۔ چنانچہ اس بدبخت عابد نے اس بچے کو دبا کر مار ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا۔ اب اسے اطمینان ہو گیا کہ لڑکی اپنی بدنامی کے ڈر سے اپنے بھائیوں کو نہیں بتائے گی، لیکن شیطان پھر عابد کے پاس آیا اور کہا، اے جاہل انسان، کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہ بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے، یہ ضرور تیری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو ضرور بتائے گی اور تجھے بے عزتی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری خیر اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی مار کر دفن کر دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ عابد نے شیطان کی بات پر عمل کیا اور لڑکی کو مار کر بچے کے ساتھ دفن کر دیا اور عابد دوبارہ سے عبادت میں لگ گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب اس لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے اس مکان میں اپنی بہن کو نہ پا کر اس عابد سے پوچھا۔ عابد نرمدا سے کہنے لگا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے اسے یہیں دفن کر دیا ہے، یہی اس کی قبر ہے۔ یہ کہہ کر عابد رونے لگا اور اس کے بھائی اپنی بہن کی قبر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کافی دنوں تک وہ اپنی بہن کی قبر کے پاس اس مکان میں رہے، پھر اپنے گھر لوٹ گئے اور انہیں اس عابد کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک رات وہ تینوں بھائی اپنے اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھیں لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آ گیا اور سب سے بڑے بھائی سے یہ سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ تو مر چکی ہے اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔
शैतान ने कहा, उस आबिद शख्स ने तुमसे झूठ बोला है। इस बात से पहले तुम्हारी बहन के साथ उसने जिना किया और फिर उससे एक बच्चा पैदा किया, तो उस आबिद ने बच्चे और तुम्हारी बहन दोनों को मार डाला। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम उस जगह को खोद कर देख लो। इसी तरह शैतान ने ये बात तीनों भाइयों को बता दी। जब सुबह तीनों भाइयों की आंख खुली तो आपस में कहा कि रात हमने अजीब ख्वाब देखा है। फिर सबने अपना अपना ख्वाब बताया। बड़ा भाई कहने लगा कि ये झूठा ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन छोटे भाई ने कहा कि मैं इसकी तहकीकात करूंगा, मैं इसके बारे में जरूर पता करूंगा। और फिर वो तीनों भाई उस कब्र के पास पहुंच गए और उस जगह को खोदा तो उसमें से एक बच्चे के साथ उनकी बहन की हड्डियां भी मिल गई। अब क्या था, वो तीनों भाई उस आबिद के पास पहुंचे और उससे पूछा, सच सच बताओ तुमने हमारी बहन के साथ क्या क्या किया है। आबिद ने जब उनका गुस्सा देखा तो अपना गुनाह कबूल कर लिया और सब कुछ सच सच बयान कर दिया। फिर वो तीनों भाई उसको पकड़कर बादशाह के पास ले गए और फिर बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे फांसी का हुक्म दे दिया। जब उसे फांसी दी जा रही थी तो फिर शैतान आया और आखिरी बार शैतान ने उससे कहा, मैं तेरा साथी हूं जिसकी बात मानकर तूने इस लड़की के साथ ऐसा किया। अगर तू आज भी मेरी बात मान लेगा तो मैं तुझे फांसी से बचा लूंगा। अब तक तूने मेरी बात मानी है और आज भी मेरी बात मान ले, मैं तुझे फांसी से बचा लूंगा। आबिद ने कहा, अब तू मुझसे क्या चाहता है? शैतान ने कहा, अब तू अल्लाह के एक होने का इनकार कर दे और काफिर हो जा। अगर तूने कर दिया तो मैं तुझे आजाद करा दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद आबिद दुनिया के अजाब के डर से अपनी जबान से कुफरिया कलमा पढ़ने और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करते हुए काफिर हो गया। जब शैतान ने उस आबिद का ईमान भी बर्बाद कर दिया तो उसे हालत कुफ्र में फांसी दे दी गई और शैतान अपने साथियों के साथ फौरन वहां से गायब हो गया। प्यारे दोस्तों, देखा आपने शैतान इंसान के ईमान को बर्बाद करने के लिए क्या क्या चालाकियां करता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शैतान के चुंगल से बचने और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।